السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ کانگریس کی 6 ضمانتوں میں سے ایک اندرما ہاؤسنگ اسکیم کو آج بھدراچلم میں جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ کل کام کے اوقات ختم ہونے سے پہلے الیکٹورل بانڈز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے پاس پیش کی جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک صرف اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ خواتین کے وقار میں اضافہ کرے، ان کے لیے نئے مواقع پیدا کرے۔ ملک میں سی اے نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج بھدراچلم کے ایک مقامی مارکیٹ یارڈ میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کو جاری کیا ہے۔ کانگریس کی 6 ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ اس اسکیم کے تحت ایسے افراد کو جو زمین کے مالک ہیں اور مکان تعمیر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں 5 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ یہ اسکیم مرحلے وار طور پر نافذ کی جائے گی تاکہ ریاست بھر کے بے گھر اہل افراد کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس اسکیم کے تحت حکومت خواتین کے نام مکانات کے پٹی جاری کرے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت کا مقصد ہے کہ غریب اور نچلی سطح کے عوام کو اوپر اٹھایا جائے اور انہیں مکان کا مالک بنایا جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ پچھلی بار BRS حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا۔ وزیر مال سرینواس ریڈی نے لارڈ سیتاراما چندر سوامی ٹیمپل کی ترقی کے لیے 100 روپے جاری کرنے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ کل کام کے اوقات ختم ہونے سے پہلے الیکٹورل بانڈ کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے پاس پیش کی جائیں۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی زیر قیادت 5 رکنی ایک بینچ نے الیکشن کمیشن کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ SBI کی جانب سے پیش کردہ تفصیلات کو 15 مارچ تک شام 5 بجے تک اپنی ویب سائٹ پر شیئر کرے۔ SBI نے مذکورہ معاملے میں توسیع کے لیے اپیکس عدالت سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ تفصیلات پیش کرنے کے لیے 30 جون تک مہلت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے 15 فروری کو الیکٹورل بانڈز اسکیم کو برخاست کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ عوامی عطیات سے متعلق تفصیلات 13 مارچ تک پیش کی جائے۔ ریاستی حکومت نے ماہ رمضان المبارک کے دوران سرکاری مسلم ملازمین کو اپنے دفاتر یا اسکولوں سے 1 گھنٹہ پہلے گھر چلے جانے کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت کنٹریکٹ آؤٹ سورسنگ بورڈز اور عوامی شعبے کے ملازمین کو رہے گی۔ ریاستی حکومت کے ملازمین رمضان کے دوران 4 بجے شام گھر روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے احکام جاری کیے۔ BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے آج شروع کردہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ فنڈ جاری کیا گیا۔ پارٹی کی ترجمان رانی ودروما نے کہا کہ ریاست کی کانگریس حکومت نے پردھان منتری آواس یوجنا اسکیم سے مرکز کے فنڈ حاصل کرتے ہوئے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی ہے۔ کریم نگر ون ٹاؤن پولیس نے BRS کے حضور آباد MLA کوشک ریڈی کے خلاف پولیس کو دھمکی دینے پر ایک کیس درج کیا ہے۔ کریم نگر ٹاؤن میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران MLA نے کہا تھا کہ پولیس BRS پارٹی کے ورکرز کے خلاف ورکرز کے جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے، جبکہ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ عہدیداروں کو سبق سکھائیں گے۔ ایک سوشل ورکر نے رکن اسمبلی کوشک ریڈی کے خلاف شکایت درج کرائی، جس پر پولیس نے کیس بک کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں مبصرین کے تقرر کے لیے آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ یہ میٹنگ نئی دہلی میں منعقد ہوئی، جس میں کمار نے ہدایت دی کہ آزادانہ و شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اس میٹنگ میں 2000 سے زائد 100 سینئر عہدیداروں نے شرکت کی، جن میں IAS IPS عہدیدار بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک صرف اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ خواتین کے وقار میں اضافے کرے اور ان کے لیے نئے مواقع پیدا کرے۔ مودی نے یہ بات آج نئی دہلی میں منعقدہ شکتی ناری وکست بھارت پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس پروگرام کے دوران مودی نے 1000 ناموڈرن دیدیوں کو 1000 ڈونز حوالے کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مختلف اسکیمات کے سبب زائد کروڑ خواتین لکھپتی دیدی بنی ہیں
انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ملک میں خواتین کو مزید بااختیار بنانے سے 21ویں صدی کے ہندوستان میں ٹیکنالوجی کا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ مودی نے مزید کہا کہ ملک بھر کے سیلف ہیلپ گروپوں نے خواتین کو بااختیار بناتے ہوئے نئی رقم تاریخ کی ہے۔ اس موقع پر پی ایم نے ان لکھپتی دیدیوں کو تہنیت پیش کی جنہوں نے دین دیال انتودیا یوجنا، نیشنل رورل مشن کی مدد سے کامیابی حاصل کی اور دیگر سیلف ہیلپ گروپس ممبرز کو بھی ترغیب دے رہی ہیں۔ مودی نے اس کے علاوہ اس موقع پر سیلف ہیلپ گروپوں کو بینک کے ذریعے سبسڈی کے تحت شرح سود پر تقریباً 8,000 کروڑ روپے قرض جات بھی حوالے کیے۔ 11 مارچ 2024 کو رمضان کے موقع پر مسٹر ستیہ نارائن اور مسٹر ڈانیل سرکل انسپکٹر 1 ٹاؤن اور 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشنز نے نلگنڈا ایس پی کی ہدایت پر سفورا گارڈن میں ڈویژنل امن میٹنگ کا اہتمام کیا۔ جناب بی رامولو نائک ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایڈمن، جناب رمیش ڈی ایس پی ڈسٹرکٹ اسپیشل برانچ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شری کے شیورام ریڈی اس میٹنگ کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر اے خان ممبر امن کمیٹی، کانگریس لیڈر اعزازی صدر تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی امپلائیز سروس ایسوسی ایشن نیشنل شریف اور اسماعیل خان نے جناب بی رامولو نائک ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور جناب کے شیورام ریڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نلگنڈا اور شری رمیش ڈی ایس پی ڈسٹرکٹ اسپیشل برانچ کو ایک عرضی حوالے کی اور کہا کہ رمضان المبارک کے دوران 24 گھنٹے ہوٹلیں اور دکانات کھلی رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ 12 مارچ 2024 سے شروع ہونے والے رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے کے لیے دکانیں اور فٹ پاتھ پر چھوٹی تجارت کرنے والوں کو ہراساں نہیں کرنے کی اپیل کی۔ جناب ستیہ نارائن سرکل انسپکٹر پولیس اسٹیشن 1 ٹاؤن اور جناب ڈینیل سرکل انسپکٹر پولیس اسٹیشن 2 ٹاؤن نے امن کمیٹی کے ارکان کو یقین دلایا کہ اس مبارک مہینے میں محکمہ پولیس کا تعاون عوام کے ساتھ رہے گا اور بتایا کہ فی الوقت رات کے 1 بجے تک ہوٹلیں اور دکانات کھلی رکھنے کی اجازت رہے گی۔ اس پیس کمیٹی کے میٹنگ میں آئے ہوئے ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، سی آئیز 1 ٹاؤن 2 ٹاؤن اور ایس آئیز اور ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے قائدین اور پیس کمیٹی کے ممبرز، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں سب سے پہلے ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2 دن قبل ہم شریف صاحب میں اسماعیل صاحب جا کے مل کے یاد دلائے کہ بھائی رمضان بالکل قریب ہے، پیس کمیٹی کی میٹنگ ابھی تک منعقد نہیں ہوئی، تو ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رمضان سے قبل ہمیشہ بڑے لیول میں کلکٹریٹ آفس میں جو ہے سو ایس پی اور کلکٹر کی موجودگی میں، کلکٹر صاحب کی موجودگی میں جو ہے سو میٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی ہمارے سی آئی صاحب نے بتایا کہ جو ہے سو یہ جو میٹنگ رکھے ہیں رمضان کے عین قبل، یہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رکھے ہیں۔ وہ جو میٹنگ بڑے لیول میں ہوگی انشاءاللہ اس کا قریب میں اعلان میں بتایا تھا کہ تمہارے بچے جو ہے سو اس طرح سے آ رہے ہیں، آپ ان کو سختی سے جو ہے سو ان سے نپٹو، ان کے تعلق سے آپ غور کرو، ان کدھر جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو حالات ہیں نلگنڈے کے الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ پیس فل ماحول میں ہماری سوسائٹی کے ہندو مسلم بھائی جو ہے سو بہت اچھی طرح سے مل جل کر جو ہے سو عیدیں منا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو سو یہ آنے والی رمضان کی عید بھی جو ہے سو بہت اچھی طریقے سے جو ہے سو ہم سب مل کر منائیں گے انشاءاللہ۔ میں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ریڈ ہل نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان نے آج رمضان المبارک کے انتظامات کے سلسلے میں شاہی مسجد پبلک گارڈن کا دورہ کیا۔ عارف رضوان نے چاند رات سے شروع ہونے والی تراویح اور افطار کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ٹی ایس ایم ایف سی کے ضلع اقلیتی افسران الیاس احمد، مسجد کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ का भी बोलो तो नहीं है का तो जोनल कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ नहीं, जोनल है उनका अभी की नहीं है बात कर फोन कर रहा हूँ मैं कुछ भी काम उन्होंने अपनी नगद लेटा तो लगा दिया ना वो। हाँ जी बाउंड्री पे شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے قاضیوں نے صدر قاضی عمر محمد قمر الدین حسین کی صدارت میں وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسین سے ملاقات کی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین منتخب کیے جانے پر مبارکباد پیش کی اور انہیں ایک میمورنڈم دیا کہ وہ پچھلی حکومت کے ذریعے تعینات نئے قاضی کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر قاضی عمر نے کہا کہ چونکہ گزشتہ 3 سے 4 سال سے نکاح کرا رہے ہیں، صدر قاضی سید یوسف الدین کی وفات کے بعد حکومت کے مقرر کردہ قاضی انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر نائب قاضی عزیز محمد صلاح الدین، نائب قاضی شاکر عادل، دیگر
قاضی صاحبان موجود تھے۔ 2 قاضی صاحب کام کر سکتے ہیں، عمیر الدین اور عزیر الدین، بلکہ یہ عمیر محمد قمر الدین حسین خزات خلیل محمد گر کے صدر قاضی ہیں اور نائب صدر قاضی عزیر محمد اصلاح الدین حسین ہیں۔ باقی سارے نائبین خود کورٹ کے آرڈر میں بھی یہی ہے کہ جو نجم الدین صاحب اور یوسف الدین صاحب کے جو نائبین تھے ویسے ہی وہ نائبین عمیر الدین اور عزیر الدین کے ساتھ ویسے ہی کام کریں گے۔ اس میں کسی قسم کا یہ آرڈر ہے ہی نہیں کہ بھائی صرف 2 عمیر الدین اور عزیر الدین کام کریں گے۔ بالکل غلط لوگوں کو باور کیا جا رہا ہے، بلکہ اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہم نکاح تکمیل کرنے کے بعد الحمدللہ ایشو ہو رہا اور پورے نائبین اپنی جگہ پورے قاری النکاحوں کے ساتھ باضابطگی سے کام کر رہے ہیں۔ غیر ضروری لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ صوفی خیر الدین قادری نے آج وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی۔ صوفی خیر الدین قادری نے آج وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کرتے ہوئے امام مؤذن کو 2 ماہ کی زیر التوا تنخواہ کا میمورنڈم دیا جو کسی وجہ سے ٹریزری میں رک گئی تھی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے یقین دہانی کرائی کہ رمضان کے پہلے عشرے میں تمام زیر التوا تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ وہاں باقی جو نیا بجٹ آئے گا جو 14,000 17,000 محمودہ ٹریڈرز کی شاندار افتتاحی تقریب، ہول سیل اور تمام بچوں کی مصنوعات، تمام کولڈ اور سافٹ ڈرنکس، تمام برانڈز کی چاکلیٹ ہول سیل میں دستیاب ہیں۔ حسن نگر نزد نیو قدیر جم، مدینہ مسجد روڈ، حیدرآباد کا افتتاح جناب مرزا رحمت بے قادری MIM نے کیا۔ چیف گیسٹ جناب محمد محبوب صاحب، جناب حیدر بیگ مرزا صاحب CEO کوٹیک لائف سائنس اور محمد جہانگیر دیشمکھ، محمد غوث میاں دیشمکھ، محمد الطاف، محمد سہیل دیشمکھ، محمد احمد ملک و دیگر موجود تھے۔ इधर देखना। اور بالکل میرے اندر چلے آئیے اور بڑی ہو چکی ہے یہاں ہول سیل بیبی پروڈکٹ کا بہت بڑا خزانہ یہاں پر آپ تمام نومنتخب چیئرمین خسرو پاشا بیابانی نے آج تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس موقع پر تقریب میں حج کمیٹی کے ارکان، کانگریس راجیہ سبھا MP انل کمار یادو، کانگریس لیڈر فہیم قریشی، علماء، مفتیان اور مشائخین اور دیگر موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے قائدین و خواہاں نے حج کمیٹی کے چیئرمین کو نیک خواہشات پیش کی۔ TS وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، TSMFC کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال، اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان، حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر لیاقت حسین، محمد علی شبیر، مشیر اعلیٰ اقلیتی بہبود نے اس تقریب میں شرکت کی اور حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا بیابانی کو اپنی نیک خواہشات پیش کی۔
مدرسہ تقویٰ تحفظ القرآن IAS کالونی ٹولی چوکی نے اپنی حفظ گریجویشن کی تقریب مزید تقویٰ اہل حدیث میں منعقد ہوئی۔ 22 طالب علموں نے مختلف مقابلوں میں ایوارڈ حاصل کیے۔ 3 طلباء نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر امیر جمیلت اہل حدیث صدر و سیکریٹری شیخ شفیق عالم جامع حفظ اللہ، شیخ سلیمان الوداد حفظ اللہ ریاض سعودی عرب اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شیخ امتیاز عالم جامع حفظ اللہ کا جلسے سے خطاب ہوا۔ تقریب کی نظامت شیخ سمیع اللہ مدنی حفظ اللہ امام و خطیب مزید تقویٰ نے کی۔ میڈیا کوآرڈینیٹر صوفی صاحب اور دیگر موجود تھے۔ محمد ریحان عبد کتابیں بھی دے سکتے ہیں۔ شیخ امتیاز عالم خان اور جناب عبد القادر بن عبد الرشید صاحب سے محمد امان علی ایوب۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم حرکیاتی قائد طلحہ القصیری نے پرانے شہر کے عوام کو میٹرو ریل کے سنگ بنیاد پر عوام کو بھرپور مبارکباد دیتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد اور شیر ہندوستان بیرسٹر اسد الدین اویسی، جس کو حیدرآباد کی عوام کو سلام، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو، کہ انہوں نے 100% پولنگ کر کے ایسے پیارے نوجوان بے باک قائد کو پارلیمنٹ کو بھیجایا ہے۔ یہ مجلس سے آپ کو حیدرآباد کو ہمارے کو کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا یہ شیر ہندوستان، ہمارا یہ پیارا بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور مجلس اتحاد المسلمین کے جو فیصلے مہاراشٹر، اتر پردیش، جہاں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے، بھاری اکثریت سے کامیابی دلا کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجا رہا ہے۔ اور اورنگ آباد کا شیر، میں امتیاز جلیل تم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھی مجلس اتحاد المسلمین کا وہ جو شیر ہے مہاراشٹر اورنگ آباد کا جو شیر ہے، اس نے بھی مجلس اتحاد المسلمین کا جو ایم پی ہے ہمارا اورنگ آباد کے، اس نے بھی بہترین آواز اٹھائی ہے، اس کو بھی حیدرآباد کا سلام تمہارے کو۔ انڈین یونین مسلم لیگ تلنگانہ ریاست نے اتوار کو یوم تاسیس پارٹی کی 76ویں سالگرہ منائی۔ اس سلسلے میں اس کے گریٹر حیدرآباد آفس بہادر پورہ حیدرآباد میں ریاستی انڈین یونین مسلم لیگ کے صدر اور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ محمد شکیل کی صدارت میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک صاحب مہمان خصوصی تھی اور مفتی مجتبیٰ حسین صاحب، صلاح الدین پرویز صاحب، مظہر شہید صاحب، چیئرمین سیاسی امور انڈین یونین مسلم لیگ تلنگانہ، مسعود بیگ صاحب نائب صدر، شاہ عالم نائب صدر، احمد القصرہ نائب صدر انڈین یونین مسلم لیگ تلنگانہ، مرزا شاکر بیگ سیکریٹری، جاوید الحسن ضلعی صدر، بدر الدین خان، عبد الرحمن خان، سید سمیع، میر حامد علی انجینئر صدر مسلم یوتھ لیگ، نعمان رحمان نائب صدر مسلم یوتھ لیگ، قدیر الدین احمد، سید سیف حسین سیکریٹری اور محمد معیز احمد خزانچی، AI کے MCC نثار احمد، MSF کے صدر فواد بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکوزہ صدر IS انڈین یونین مسلم لیگ محمد شکیل نے کہا کہ قائد ملت محمد اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ نے 10 مارچ 1948 کو پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈین یونین مسلم لیگ کی تشکیل کا بنیادی مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا اور سیکولر پالیسیوں کو برقرار رکھنا تھا۔ گزشتہ 76 سالوں میں انہوں نے کہا کہ انڈین یونین مسلم لیگ نے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کیا اور تعلیمی نظام میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ مہمان خصوصی مشتاق ملک صاحب نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑی پریشانی فاشسٹ قوتوں کا بڑھنا ہے اور فاشزم ہمارے ملک کے لیے جمہوری اور سیکولر نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ جناب مظہر شہید صاحب اور صلاح الدین پرویز صاحب انڈین یونین مسلم لیگ نے تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں پارٹی کے تمام کارکنان اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ اور وہ لالچ انسان کو خدمت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اصل بنیادی چیز نظریہ اور نظم العین، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پھر یہاں 2 ہی جماعتیں، 3 جماعتیں سنی ہندوستان کی تاریخ میں، ایک مسلم لیگ، دوسری جماعت اسلامی، تیسری جمیعت علماء، یہ 3 جماعتیں جو آزادی سے پہلے سے موجود تھی۔ مولانا محمد علی پاکستان چلے گئے، جمیعت علماء آج بھی پاکستان میں، مسلم لیگ بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، اور یہ 3 جماعتیں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ان کا ایک نیا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ تو یہ 3 جماعتیں نیشنل لیول پر تھی اور آج بھی ہیں۔
लेकिन मुस्लिम लीग सुकड़ गई सिर्फ केरला की हद तक। हालांकि एक दौर में मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में भी थी, बॉम्बे में भी थी, फला भी थी, एक लंबी तारीख है, आप सब जानते हैं। सेठ साहब और बनात वाला ये दो बहुत मुखलिस शख्सियात और फिर दंगल साहब, ये तीन शख्सियात बड़ी मुखलिस शख्सियात मुस्लिम लीग को मिली और जमातों को मुखलिस शख्सियात नहीं मिली। और फिर केरला के मुसलमानों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आप अंदाजा लगाइए कि सेठ साहब और बनात वाला दोनों नॉन केरलाइट थे, लेकिन उनको केरला से पार्लियामेंट बनाकर भेजाया जाता था, केरला से वो मुंतखब होते थे। तो ये केरला के मुसलमानों का एक मिली जज्बा और तड़प की अक्कासी है जिसको तारीख कभी भी नहीं भुला सकती। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अदल में जिस खानवादे ने जान का नजराना देकर दीन की बाजियाबी की थी, इसी खानवादे के औलादों में से अल्लाह ताला ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 29 शाबान को भेजकर फिर से दीन की बाजियाबी की है। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुलुलाई का बयान। अदल में जिस खानवादे ने अपनी जान का नजराना देकर दीन की बाजियाबी की, इसी खानवादे की औलादों में से अल्लाह ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भेजकर अल्लाह ने फिर से 29 शाबान को दीन को ज़िंदा किया। आप दुनिया में आते ही अल्लाह का नारा बुलंद किया। इन खैरात का इजहार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुलुलाई सज्जाद नशीन खानक़ाह सूफिया ने मंडी मीरालम में एक दीनी इज्तिमा को मुखातिब करते हुए किया कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया जाए। दावत दीन देने का तरीका आपने बतलाया और यहाँ तक कि हुजूर पीराने पीर सरकार की अल्लाह से मोहब्बत ऐसी थी अज़ीज़ान गिरामी क़दर कि आप वाज फरमा रहे हैं। एक वाक़या रखते हुए रुखसत हो जाओ अज़ीज़ान गिरामी कि जो है आप वाज फरमा रहे हैं। एक शख्स आके कहने लगा, कुछ कान में आपके यानी कि करीब आके जो है आपके कुछ बात अर्ज की। आपने अपने दिल की तरफ देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो शख्स चला गया। फिर कुछ देर होती है, फिर वही शख्स पलट कर आया, आके कहने लगा, कुछ आपसे जो है अर्ज की। तो फिर आपने अपने दिल की तरफ देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, चलेगा। जब वास खत्म हो गया तो फिर वही शख्स पीराने पीर की बारगाह में बाअदब हाजिर होकर अर्ज़गुज़ार हुआ कि ऐ पीरों के पीर, जब मैंने ये खबर दी थी कि आपका जो माल लंगर अंदाज होने वाला था वो डूब गया, तो ये तो बुरी खबर थी। इस पे कहा जाता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बल्कि आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब दूसरी वक्त मैंने ये कहा कि जो खबर पहली थी वो गलत थी, आपका माल जो है आज लंगर अंदाज हो गया, इस वक्त अभी जो है कुछ देर पहले लंगर अंदाज हो गया, आपका माल जो है किनारे पे पहुंच गया, तब भी फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये क्या बात थी? तो हुज़ूर पीराने पीर ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जिस वक्त तुमने मुझे बुरी खबर दी कि मेरा माल डूब गया है, क्योंकि पीराने पीर बहुत बड़े ताजिर थे जी, पीराने पीर जो है बहुत बड़े ताजिर थे, तो आपका माल डूबने की जब इत्तला मिली तो आपने अपने दिल की तरफ देखा तो दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी, रब की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिल में जो है माल की मोहब्बत नहीं थी, रब की मोहब्बत थी। तो रब की मोहब्बत के ऊपर जो है आपने अपने दिल का जब इत्मीनान देखा कि मेरा दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो अल्लाह की मोहब्बत पे आपने शुक्राना अदा किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब दूसरी वक्त आके ये कहा गया कि जो है माल डूबा नहीं है, लंगर अंदाज हो गया, तो उस वक्त भी जो है फिर अपने दिल की तरफ देखा, तब भी जो है माल की मोहब्बत नहीं आई कि माल बच गया, ये खुशी नहीं पैदा हुई। तब भी देखा तो मेरा दिल जो है अल्लाह की याद में मशगूल था, तब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, 29 शाबानुल मौज़म को जब पीराने पीर सरकार की विलादत बसादत हुई तो ये इतनी पंजाब के शायर मलकिया सिंह मछाना का अफसानवी मजमुआ ज़ंबील रंग की तक़रीब रस्म रुनवाई का मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़यामा में इनेक़ाद अमल में आया। हमराही ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम पंजाब के शायर मलकिया सिंह मछाना का अफसानवी मजमुआ ज़ंबील रंग की रस्म इजराई का मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट बाग़यामा में इनेक़ाद अमल में आया। प्रोफेसर एस शकूर, प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर गुल राना, डॉक्टर हुमेरा सईद, मोहतरमा रफ़िया नौशीन ने मुखातिब किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आज मेरा पहली अफसानवी मजमुआ का यहाँ रस्म इजरा हुआ है। तो ये अफसानों की किताब है। मैं उस पंजाब की ज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ से
किसी वंकरिंदर सिंह बेदी और सौरभ मंटो और चंद्र भी हुए हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम रफ़िया नशीम का, जिन्होंने इस किताब पर एक विशेष रखी। मैं 1970 से मिस्र से रेडियो सुन रहा हूँ और रेडियो की वजह है इसी मैं उर्दू ज़ुबान की तरफ आया। जो खबरें हिंदी में आती थी 8:45 बजे, वही खबरें 9:15 बजे उर्दू ज़ुबान में आती थी। तो उससे मुझे पता चल जाता था कि हिंदी के किस लफ्ज़ को उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं। ऐसे ही BBC लंदन का सुबह का 6:20 का प्रोग्राम हिंदी का होता था, तो उसके बाद 6:50 पर उनका सैर भी ना था। तो मतलब वो भी उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और लाहौर रेडियो का मैं शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो न्यूज़ कास्ट है महापारा सफदर, उसको भी सुनकर मेरी उर्दू ज़ुबान में बहुत निखार आया। तो मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।